الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، فمن جعله إمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلف ظهره ساقه إلى النار. گرامی قدر سامعین، محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور پیارے بیٹوں اور قابل صد احترام ماں بہنوں اور بیٹیوں، ہم سب کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا اپنے خالق اور مالک کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ، سب کہیں الحمدللہ. اللہم ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اس کا ہم نے شکر ادا کرنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم صرف اس کی توفیق سے، اس کے فضل و کرم سے اور اس کی خاص عنایت اور نظر محبت سے اس کے گھر میں آئے ہیں، اور اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. آپ ذرا یہ بھی اللہ کی تقسیم دیکھیے کہ کچھ خوش قسمت، اور میری اپنے رب سے دعا بھی ہے، التجا بھی ہے اور آرزو بھی ہے کہ ان خوش قسمتوں میں سے آپ حضرات بھی ہیں کہ جو راتوں کا وقت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر قرآن کی محبت میں، اللہ کی محبت میں، سید کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی محبت میں اللہ کی رضا لینے کے لیے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی نیند بھی چھوڑی، راحت بھی چھوڑی اور اللہ کے گھر میں قیام کر رہے ہیں، قرآن سن رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں. یہ وقت آپ کا بھی گزر رہا ہے، اور آپ جس بازار میں اس وقت چلے جائیں، عشاء کی نماز کے بعد مجھے مختلف راستوں سے گزر کر مسجدوں میں جانے کا موقع ملا تو بازاروں کے اندر بھی ہجوم دیکھا. بازاروں میں، مارکیٹوں میں، دکانوں میں اس وقت بھی ہجوم دیکھا کہ جی عید کی تیاری ہو رہی ہے. ان کی بھی اپنی قسمت ہے، اور اللہ عز جلال نے آپ کے نصیب میں اس وقت کو قیمتی بنانا لکھا، اور وہ قیام سے محروم، قرآن سننے سے محروم، اللہ کے گھر میں آنے سے محروم، اور دعائیں مانگنے، اللہ کے سامنے رونے سے محروم. اس لیے میں پھر کہتا ہوں کہ ہم سب کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. الحمدللہ، الحمدللہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں اور خواتین سارے سن لیں، خوش قسمت ہے وہ انسان کہ جس کا دل اللہ کے گھر میں آ کر لگتا ہے. سعادت مند ہے وہ شخص کہ جس کو قرآن سے محبت ہے.
سعادت مند اور خوش بخت ہے وہ انسان کہ جو قرآن سننے کا شوق رکھتا ہے، قرآن پڑھنے کا شوق رکھتا ہے، قرآن پڑھانے کا شوق رکھتا ہے اور قرآن کا خادم بننا اپنے لیے شرف سمجھتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن سنایا بھی اور سنا بھی، سنایا بھی اور سنا بھی، تاکہ دونوں سنتیں میری امت کو مل جائیں کہ کچھ سنانے والے اور کچھ سننے والے۔ قرآن کو سننا بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین قاری تھے، بہترین خوبصورت آواز والے، رات کو اٹھ کر تہجد میں قرآن پڑھا کرتے تھے، اور آپ نے ان کی فضیلت میں یہ فرمایا تھا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ آسمان سے اترا ہوا تازہ بتازہ قرآن سنے، وہ عبداللہ ابن مسعود کی قرات سن لے۔ آپ ایک دفعہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے، عبداللہ مجھے قرآن سناؤ، مجھے قرآن سناؤ۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیف اقرأ علیک یا رسول اللہ وعلیک انزلت، کہ میں آپ کو سناؤں، میں قرآن پڑھوں، میں آپ کو سناؤں؟ اللہ نے قرآن تو آپ کے اوپر نازل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، احب ان اسمعہ من غیری، میں پسند کرتا ہوں، مجھے محبت ہے کہ میں دوسرے سے بھی قرآن سنوں۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورۃ النساء کی تلاوت کرنے لگ گئے، سورۃ النساء، اور جب اس آیت پر پہنچے وہ اپنی پوری توجہ سے اس سورت کی تلاوت کر رہے تھے، ہمہ جہت ہو کر وہ قرآن پڑھتے تھے، غور و فکر سے، تدبر سے۔ جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، عبداللہ بس، قط عبداللہ بس۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ پھر میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا، فَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اس لیے قرآن سننا بھی بہت بڑا شرف ہے، غور سے سننا اللہ عز و جلال کی رحمت کا باعث ہے، لعلکم ترحمون۔ اور قرآن سے پیار اور قرآن سے وفا، حقیقت ہے جس آدمی نے قرآن سے محبت لگا لی، اس کو پڑھا، اس کو پڑھایا، اس کو اپنی اولاد کو سکھایا، اللہ عز و جلال نے اس سے دنیا کی نعمتیں بھی اس پر نچھاور کر دی، اور آخرت میں بھی اللہ نے سب سے اونچا مقام اس کو عطا فرمایا۔ میں صرف ایک مثال ذکر کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں، اور میں سہیل صاحب کو دیکھ کر حقیقت ہے وہ دعائیں بھی کیا کرتا ہوں۔ شاید آپ نے سیالکوٹ کی اور گجرانوالے کی وہ فیملی جن کا نام شیخ فیملی تھی، کاروباری تھے، شیخ ظہور الہی صاحب، حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کے والد گرامی ڈاکٹر فضل الہی حافظہ اللہ کے والد گرامی، انہوں نے ایک عالم کی تقریر سنی، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمہ اللہ، اور اس وقت علامہ احسان اللہ ظہیر ابھی چھوٹے سے بچے تھے۔ انہوں نے تقریر سنی، بڑے خوش ہوئے، اور اس وقت سے اللہ سے دعا کر دی، یا اللہ مجھے توفیق دے دے، جتنے بیٹے اور بیٹیاں تو مجھے عطا کرے گا سب کو قرآن کا حافظ بنا۔ آج
ایک تو اس عظیم باپ کو یہ شرف ملا کہ جتنے ان کے بیٹے ہیں، علامہ احسان علی ظہیر کا نام تو ساری دنیا جانتی ہے، دوسرے جتنے ان کے بیٹے سب قرآن کے حافظ، اور ان کے پوتے قرآن کے حافظ، اور ان کے پڑپوتے قرآن کے حافظ۔ اللہ نے ان کو دنیا بھی دی ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ بس جو مسجد کے مصلی پہ کھڑا ہونے والا مولوی ہوتا ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، نہیں، اللہ عز و جلال اس کو دنیا بھی عطا فرما دیتے ہیں، نہ بھی ملے تو اللہ عز و جلال کی جنت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے قاری سے کہیں کہ تم جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، قرآن کو پڑھتے جاؤ جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے، جنت میں تیرا مقام وہ ہوگا جہاں آخری آیت کا اختتام ہو۔ ان کے بیٹے ابتسام الہی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کے پوتے تھے، اور ابتسام کا بیٹا قیم الہی۔ اللہ نے خاندان کو ہی کیا بنا دی، کسی چیز کی کمی بھی نہیں چھوڑی، کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی، اور اس بیٹے کو اللہ نے وہ ذہانت عطا فرمائی کہ 2 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر دیا۔ مجھے رمضان میں ایک دفعہ 2 ہفتے پڑھنے کا اس کے پیچھے ٹائم ملا، درس تھا میرا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ان کا پردادا، ان کو اللہ نے کیا شرف دیا، صرف قرآن کی وجہ سے، صرف قرآن کی وجہ سے۔ ان کی وفات ریاض میں ہوئی تھی، اپنے بیٹے ڈاکٹر فضل الہی صاحب کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے، وہاں بیمار ہو گئے اور وہاں فوت ہو گئے۔ ان کی خواہش تھی، ایک آرزو تھی، دعائیں بھی کرتے تھے کہ اے اللہ میری قبر، میرا دفن صحابہ کرام کے ساتھ ہو اور مدینہ منورہ کے قبرستان میں میرے لیے جگہ بنے۔ حضرت علامہ احسان علی ظہیر بھی وہاں دفن ہوئے، اور باپ بھی یہ دعائیں کرتے تھے۔ فوت ہو گئے ریاض میں، تو ڈاکٹر فضل الہی صاحب حافظہ اللہ، اللہ ان کی زندگی میں برکتیں فرمائے، انہوں نے وائس چانسلر کے ذریعے گورنر کو صرف اپنے ابو کی آرزو بتائی کہ میرے ابو جان کی، علامہ احسان علی ظہیر کے باپ کی یہ آرزو تھی کہ نئے مدینہ میں بقی قبرستان میں دفن ہو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک طیارہ گورنر کا حاصل، اور جتنا خاندان اور جتنے یہاں سے لوگ جا سکتے ہیں آئیں، اور جنازہ مسجد نبوی میں ہوا اور وہاں ہی ان کو دفن کیا گیا۔ یہ کس کی برکت تھی؟ دولت تھی؟ نہیں، یہ کس کی برکت تھی؟ صرف قرآن کی برکت تھی۔ اس لیے میں اپنے سب بھائیوں سے عرض کرتا ہوں، بزرگوں سے، کہ اپنی اولادوں کو قرآن پر لگا دو۔ اللہ کسی چیز کی تھوڑ نہیں دے گا جو اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑ جائے۔ دنیا میں بھی یہ وفا کرتا ہے، قبر میں بھی وفا کرتا ہے، اور جب اللہ کے سامنے پیشی کا وقت آئے گا اس وقت بھی آپ کا ایسا وکیل بن کر اللہ کے سامنے پیش ہوگا، یہ قرآن ایسا وکیل بن کر کہ جس کی کبھی بھی ہار نہیں ہوئی، اس وکیل کی ہمیشہ جیت ہی رہی ہے، کبھی ہار نہیں۔ اور قرآن شافع مشفع، قرآن سفارش کرے گا اور جیتے گا، اس نے کبھی کیس ہارا نہیں۔ محمد علی جناح کے بارے میں مشہور تھا نا کہ وہ بہت بڑے وکیل ہیں اور جو کیس میں آتے ہیں جیت جاتے ہیں، لیکن کئی کیس ہارے بھی۔ قرآن کو وکیل بناؤ، یہ ایسا وکیل ہے کہ جس نے کبھی کیس ہارنا سیکھا ہی نہیں۔ اللہ نے کہا مشفع، یہ میرا کلام ہے، میں اس کی سفارش کو رد نہیں کروں گا۔ من جعلہ امامہ، جس نے اس کو اپنا امام بنا لیا۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ کیوں جی؟
امام سے پہلے کبھی آپ نے اللہ اکبر کی؟ امام سے پہلے کبھی رکوع کیا؟ امام سے پہلے کبھی سجدہ کیا؟ امام سے پہلے کبھی سلام پھیرا؟ نہیں۔ تو پوری زندگی میں قرآن کو اپنا امام بنا لو، پوچھ کر چلو، عقیدہ بھی، کاروبار بھی، اخلاق بھی، معاملات بھی، شکل و صورت بھی، پوری زندگی میں قرآن کا رنگ لے آؤ۔ بندے پر قرآن کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ قرآنی رنگ، قرآنی انسان کو جھوٹ نہیں بولے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا، آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، بے نماز نہیں ہوگا، وہ پڑوسی کو تنگ نہیں کرے گا، قرآنی انسان۔ تو قرآن کا رنگ انسان کی زندگی میں آ جائے تو یہ قرآن اس کا وکیل بن جاتا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، اس لیے کہ میں 2-3 جگہ سے پہلے بھی ہو کر آیا اور آپ نے قیام کرنا ہے۔ میں دعائیں کرنے کے لیے آیا، دعا کرنے کے لیے کہ اللہ عز و جلال اس مسجد کو آباد کرنے والوں کے لیے اللہ جنت میں گھر آباد کرے۔ یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور جو قراء اور حفاظ بچے آپ کو قرآن سنا رہے ہیں، اللہ ان کو مبارک مانے۔ حقیقت ہے مبارک ہیں یہ بچے چھوٹے چھوٹے، اور یہ اللہ کا قرآن کا اعجاز ہے۔ مجھے پچھلے دنوں ایک آدمی آیا، کہنے لگا جی میں نے کہیں پڑھا ہے، سنا ہے کہ ریاض میں نا عیسائی اور یہودی اور 7 مسلمان مل کر ایک کمیٹی بنی ہے، اور وہ قرآن سے آیات کو نکال کر قرآن کو اس طرح کا بنا رہے ہیں کہ نہ یہودیوں کو تکلیف ہو نہ عیسائیوں کو تکلیف ہو۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، تو آپ نے یہ خبر پڑھ کر یا سن کر اس پر یقین کر لیا؟ میں نے کہا یہ میڈیا وار ہے۔ یہ کیا ہے؟ میڈیا وار ہے، مسلمانوں کے خلاف، اہل سنت کے خلاف، حرمین کے خلاف، اہل توحید کے خلاف، صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ قرآن کو بدلنے لگے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ دنیا سے چلے گئے، پورا قرآن دے کر گئے، آج تک دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے کہ اس کے ایک زبر زیر کو بدل دیں، لیکن کوئی بدل سکا؟ یہ قرآن کے چھوٹے چھوٹے حافظ جو ٹاں کر کے ماشاءاللہ قرآن کی آیات پڑھتے ہیں، کوئی اب بیوقوف یہ سوچے جبکہ لاکھوں کی تعداد میں۔ ہاں میں آپ کو بتاؤں، اس سال کی ہماری رپورٹ، اس سال کی، چونکہ رمضان سے پہلے شعبان میں تقریباً ہمارا جو دینی مدارس کا تعلیمی سال وہ اختتام ہوتا ہے شعبان میں، اور شوال میں پھر اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو شعبان میں جو رپورٹ پاکستان کے حفظ کرانے والے مدارس کی تھی وہ یہ تھی کہ 35,000 بچے صرف پاکستان میں انہوں نے اس سال قرآن مجید کے وہ حافظ بنے۔ کون بدلے قرآن؟ کیسا جھوٹ ہے! صرف سعودی عرب کو بدنام کرنے کے لیے کہ وہ لگے ہیں جی آیتیں نکالنے لگے ہیں، آیتیں نکال۔ سورۃ فاتحہ سے کوئی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ کوئی آیت نکال سکتا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ مبارک فرمائے ان بچوں کی زندگیاں، ان کے خاندان، ان کے والدین کہ جنہوں نے دو راستے، ایک راستہ صرف دنیا کہ جی میرا بچہ بیکن ہاؤس میں پڑھ رہا ہے، اچھا جی، پھر اس نے جی باہر UK سے اور یورپ سے اس نے پتہ نہیں اے لیول کر کے آیا ہے جی، دیکھیں انگریز سے زیادہ انگلش بولتا ہے، انگریز سے بھی زیادہ
انگلش بولتا ہے۔ اچھا جی، بڑا ماشاءاللہ اعلیٰ مقام ہے، کیا اس بچے کو نماز بھی آتی ہے؟ کیا اس بچے کو اپنے والدین فوت ہو جائیں جنازے پہ کھڑا ہو تو اس کو دعا بھی آتی ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ دعا بھی اس بچے کو آتی ہے؟ میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے ایک نوجوان کو بھی دیکھا ہے کہ اس کا باپ فوت ہوا اور وہ جنازے میں بڑا پریشان تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ صاحب، وہ ہمارے جماعتی ساتھی تھے، کہ جی آپ صاحب ذرا بچے کو تسلی دیں، آپ گھر آ جائیں جنازے کے بعد۔ میں گھر چلا گیا، میں نام نہیں لیتا اس لیے کہ سب لوگ ان کو جانتے ہیں، ذرا تسلی دیں بچے کو۔ میں نے کہا بیٹا آپ صبر کریں، آپ نماز کی پابندی کیا کریں، آپ قرآن پڑھا کریں تاکہ آپ کے دل کو حوصلہ ملے۔ اللہ کی طرف رجوع کریں گے تو اللہ تعالیٰ صبر دے دیتا ہے نا، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ تو میں نے کہا بیٹا ابھی آپ جنازہ پڑھ کر آئے تو اپنے ابو کے لیے کیا دعا کی؟ کہتا جی مجھے تو دعا تھی کیوں نہیں۔ میں نے کہا نماز آپ پڑھتے ہیں؟ کہتا جی نماز بھی میں نے نہیں سکھائی نہیں۔ انگلش کی ٹیوشن ہم رکھ لیتے ہیں، میتھ کی ٹیوشن ہم رکھ لیتے ہیں، لیکن بچوں کو قرآن پڑھانا، قرآن کا ترجمہ پڑھانا، صحیح بخاری کا ترجمہ پڑھانا، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہمیں وفات کے بعد کیا ملنا ہے مجھے بتاؤ، اولاد سے کیا ملنا ہے؟ دولت کما کر ہم ان کے ہاتھوں میں دے کر چلے جائیں تو ہمیں پیچھے سے کیا ملنا ہے جی؟ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ۔ اللہ کہتے ہیں ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور ہم لکھ رہے ہیں جو وہ زندگی میں آگے بھیج رہے ہیں اور جو فوت ہونے کے بعد پیچھے چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیسی اولاد چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ قرآن پڑھنے والی ہو، دعائیں کرنے والی ہو، صدقہ خیرات کرنے والی ہو، والدین کے لیے تہجد میں اٹھ کر رونے والی ہو، تو میری طرف سے بہت ہی مبارک ہے اور دعا ہے کہ اللہ عز و جلال آپ کو قرآن سنانے والوں کو مبارک بنائے، آپ کے اس عمل کو اللہ عز و جلال قبول فرما لے۔ اللہ میں بیدار رہنا، یہ کھڑا ہونا، یہ تھک جانا، اللہ اس کو قبول فرما لے، اور اللہ اس تھکاوٹ کی وجہ سے، اس تھکاوٹ کے بدلے، اس قرآن کے واسطے سے، قرآن کی محبت کے وسیلے سے اللہ عز و جلال ہمارے قبر کی گھاٹیاں آسان کرتے، قبر کی سختیاں آسان کرتے، اور میدان محشر میں اللہ اپنی عدالت میں ہمیں سرخرو فرمائے، اور بغیر حساب کے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرمائے۔ اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ سب تن دستوں کی تن دستیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اللہ عز و جلال جو ہمارے بزرگ فوت ہو گئے شیخ عبد المجید صاحب، اللہ نے ان کی دعائیں سنی، اولاد کے اندر دین کا شوق اور جذبہ پیدا کیا، اور یہ رونق کے ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ جتنے مومن بندے تیرے پاس چلے گئے، اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ میرے والدین آپ حضرات کے جو فوت ہو گئے، اللہ سب کی بخشش فرمائے، اور جو زندہ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اور ان کی خدمت کر کے جنت لینے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس ملک میں استحکام نصیب فرمائے، امن و سلامتی نصیب فرمائے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما، اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما۔ اللہ ہم کمزور ہیں، اللہ کوئی دروازہ در نہیں، اے اللہ کوئی در نہیں، تیرے در کے علاوہ کوئی ہمارا مددگار نہیں۔ اللہ سارے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ سب کی بخشش عطا فرما۔ اللہ یہ ہماری نماز، روزے، قیام، صیام، تلاوت اللہ اپنے فضل سے قبول فرما۔ ہم اس لائق عبادت نہیں کر سکے، اللہ جو تیری شان کے لائق ہے، ہم میں کمزوریاں رہیں، اللہ تو اپنی نظر کرم سے ہماری ان کمزور سی عبادتوں کو قبول فرما لے، اور ہماری دنیا بھی اچھی بنا،
آخرت بھی اچھی بنا. اللہم انا نسألک جنت الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم آتق رقابنا من النار. اللہ ہم سب کو جہنم، ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما. اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنا، نمازی بنا. جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو نیک اولاد نصیب فرما. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا و حبیبنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.